الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت دنیا میں کلمہ پڑھنے والے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہو وہ بندہ کبھی بھی کسی بھی حال میں دنیا اور آخرت میں ناکام نہ ہو۔ اس لیے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے کلمہ پڑھنے والے انسانوں کو بہت سی مرتبہ کم وقت کے اندر بہت کچھ دے دیا جاتا ہے۔ 1-2 مہینے پہلے رمضان کا مبارک مہینہ تھا، جس مہینے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خالق کائنات کی طرف سے اس دن کے اندر جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی سنت ادا کرتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، کوئی نفل ادا کرتا ہے اس کو سنت کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی طرف سے نوازش ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، دنیا میں چونکہ یہ دور مادیت کا دور ہے، تجارت اور صنعت اور فیکٹریز کا دور ہے، یہاں ہر کوئی اپنا کام چلانا چاہتا ہے، اپنے پروڈکٹ کو بیچنا چاہتا ہے اور اپنے پروڈکٹ کی زیادہ سیل کے لیے وقتاً فوقتاً گاہے گاہے مختلف مواقع پر آفر سیل نکالتا ہے، ڈسکاؤنٹ دیتا ہے۔ جمبو آفر کے نام سے آپ نے کبھی سنا ہوگا، کبھی دیوالی کے نام کے آفر آپ نے سنی ہوگی، کبھی ہولی کی آپ نے آفر سنی ہوگی۔ کپڑوں کے اندر، موبائل کے اندر، گولڈ کے اندر، ہر جگہ آپ جاؤ گے کبھی آپ کو 5%، کبھی 20%، کبھی 50% کا آپ کو آفر دیا جاتا ہے۔ لوگ اپنا پروڈکٹ سیل کرنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ میں ایسے لوگوں کی رعایت کرنا بھی چاہتے ہیں جو مہنگی چیز خرید نہیں سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بسنے والے لوگ جو آفر نکالتے ہیں وہ برائے نام ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز 100 روپے کی ہے، اس کو 200 روپے کی کر دیتے ہیں اور پھر 50% ڈسکاؤنٹ کے نام سے آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں تھا، آپ کو اپنی جال میں پھنسانے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی تھی کہ سستے کے نام سے، آفر کے نام سے، سیل کے نام سے گاہک آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں اور بہت سارا شاپنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے لوگ ہیں میرے بھائیوں، جو کبھی سچ مچ بھی اور کبھی جھوٹ موٹ بھی لوگوں کے ساتھ آفر کا اور سیل کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے، شریعت کا معاملہ آتا ہے، ایمان اور اسلام کا معاملہ آتا ہے، تو سال میں کئی مرتبہ میرے اور آپ کے خالق اور معبود کی طرف سے آپ کو آفر دیا جاتا ہے، ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے، کم وقت میں کام کیا جائے گا اور اس کا ثواب بہت ملے گا۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے رمضان کی مثال دی تھی، اسی طرح یہ جو دن شروع ہوئے ہیں، ذی الحجہ کے دن ہے، آپ نے محرم کی فضیلت سنی ہوگی، آپ نے شب برات 15ویں شعبان کی فضیلت سنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کی قسم کھائی ہے، وہ دن یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہے اس کی قسم کھائی ہے اور اس کی برکتوں کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اور جو اللہ کے رسول فرماوے وہ اللہ کی بات ہوا کرتی ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ تکبیر و تحلیل ہے، تحمید ہے، تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، حج میں جانے والے حج کو جا چکے ہیں، قربانی کا دن آنے والا ہے، اس دن قربانی کی جائے گی، لیکن ان ایام کے اندر چونکہ میرا رب جانتا تھا کہ سب کے سب لوگ تو نہیں جا پائیں گے حج کو، سب کے سب لوگ تو 10ویں ذی الحجہ کے بعد قربانی نہیں کر پائیں گے،
امیر بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، کچھ مسافر بھی ہوں گے اور کچھ بیمار بھی ہوں گے، سب کے اوپر تو قربانی واجب نہیں ہوگی اور سب کو تو ثواب کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ آخر ایسا وہ کون سا کام کیا جاوے جس میں دنیا میں بسنے والا ہر انسان، ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل کرنے والا بن جائے؟ تو خالق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہلوا دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ عمل تکبیر و تحمید ہے، تحلیل ہے۔ کوئی بندہ تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، وہ پڑھا جائے، یا اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، وضو کی حالت میں، بغیر وضو کی حالت میں آپ تیسرے کلمے کا ورد کر سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنا جامع یہ کلمہ ہے، کتنی جامع یہ تسبیحات ہے جس میں تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور تسبیح بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ جو آپ سے چاہتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اور میرے اور آپ کے نبی نے ایک کلمے کے اندر جوڑ دی ہے۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ بندوں پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتا، وہ تو میری اور آپ کی حالت ایسی ہے، ہم نافرمانی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی گناہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے میرا اور آپ کا خالق مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دنیا کی سب سے عظیم ترین مخلوق میں میرے اور آپ کے لیے کوئی رشتہ دار ہے، وہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ ہم سے بے تحاشا محبت کرنے والی شخصیات ہے، لیکن جب ہم ان کا دل دکھاتے ہیں، جب ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی عزتوں کے اوپر میرے اور آپ کی وجہ سے آنچ آتی ہے تو وہ بھی تو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو ہم کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ کبھی ہم کو مارتے بھی ہے، کبھی جھڑکتے بھی ہے، کبھی ہم سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہ ہم سے ظلم کرنا نہیں چاہتے ہم پر، وہ ہم سے اس لیے ناراض نہیں ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ سے بے لوث محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ اٹھا ہوا قدم آپ کے والدین کو پسند نہیں ہے، اس لیے وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے، خالق کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میرا اور آپ کا رب جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی توحید کے ہم گن گاتے ہیں، وہ مجھے اور آپ کو پسند کرتے ہیں، بلکہ میری اور آپ کی وجہ سے اس دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، لیکن اس کلمہ پڑھنے کے بعد میری زندگی پھر اطاعت سے ہٹ جاتی ہے، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اخلاق کے اعتبار سے ہم گر جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، تو رب بھی تو ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی مجھ پر اور آپ پر پریشانیاں آتی ہے۔ یہ پریشانیاں اس لیے نہیں ہیں کہ رب آپ کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس معمولی پریشانی سے میرا بندہ سنبھل جائے اور پھر اپنی واپس اس روش پر آ جائے جو اطاعت والی تھی، جو فرما برداری والی تھی، جو ایمان اور اسلام والی تھی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان ایام کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اچھے اعمال کی طرف آنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائے، ہم اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے بن جائے، اچھے اعمال کرنے والے بن جائے، نمازوں کی پابندی ہو، لوگوں کا خیال کرنے والے بن جائے۔ ان دنوں کے اندر اگر ہم نے یہ کام کر لیا میرے بھائیوں، اس عبادت سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر کی ہوئی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں کے اندر ہی کوئی بندہ جہاد کے لیے چلا جاوے اور کچھ واپس لے کر نہ آوے، یا تو شہید ہی ہو جاوے یا اس کو کوئی مال غنیمت نہ ملے، تو ایسے بندے کی فضیلت تم سے بڑھ جائے گی۔ غالباً اسی وجہ سے میرے بھائیوں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ 10 دنوں کا ہے، اس 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ 10 دن ہیں۔ ابن تیمیہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں، ہاں یہ اور بات الگ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں اس کی فضیلت ان 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔
دین کے اعتبار سے یہ افضل ہے، راتوں کے اعتبار سے وہ افضل ہے۔ میرے بھائیوں، اس قدر فضیلت والا مہینہ مجھے اور آپ کو ملے، جس کے اندر عرفے کا دن بھی آنے والا ہے۔ عرفے کی روزے کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو بندہ عرفے کی دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، میرے بھائیوں، ایک سال کے آگے کے اور ایک سال کے پچھلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بہت مہنگا سودا نہیں ہے دوستو۔ ہم نے بھی ایک مہینے پہلے سخت چلچلاتی دھوپ کے اندر ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے۔ ایک دن کا مسئلہ ہے، اگر ہم عید سے اگلے والے دن کے اندر اگر روزے کا اہتمام کر لیں گے، کتنا سستا سودا ہے کہ آدمی کے گناہ ایک سال کے آگے کے بھی معاف کر دیے جائیں گے اور پیچھے کے بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں یہاں صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس رب نے مجھے اور آپ کو اس لیے کہا ہے کہ میں صغائر کو معاف کر دوں گا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ کبائر کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ صغائر گناہ اللہ اس لیے معاف کرتے ہیں کہ جو سچا مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں حقیقی معنی میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا، اور اگر خدا نخواستہ اس سے ہو بھی گیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے دربار میں جا کر اس کبیرہ گناہ کی معافی اللہ سے نہ کروا لے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ہم صغائر کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ جہاں تک کبائر کا معاملہ ہے تو میرے بندے سے بہت بعید ہے یہ بات کہ اللہ کے دربار میں وہ آوے اور کبائر کا ارتکاب کر کے آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اول مجھے اور آپ کو روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ ان دنوں کے اندر ہم عبادت میں آگے بڑھنے والے بن جائے، ہماری ہر وہ اچھی چیز جو ہم کرتے ہیں اس کو مزید کرنے والے بن جائے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ان دنوں کے اندر اللہ نے آپ کو اچھا خاصا رکھا ہے، آپ صحت مند ہو، تندرست ہو۔ آپ جائیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ اطاعت کرنا چاہتے ہیں، وہ سجدوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہزاروں ایسے لوگ ہسپتال کے اندر موجود ہیں میرے بھائی، وہ صحت کے لیے ترس رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ اپنے علاج کے لیے 2 مہینے سے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ اس صحت کی قدر کیجئے گا، اس تندرستی کی قدر کیجئے گا، اور اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیجئے، لوگوں کو نفع پہنچانے میں استعمال کیجئے، لوگ آپ سے فائدہ اٹھانے والے بن جائے۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا ہاتھ، میرا اور آپ کا قدم ایسی چیز میں استعمال ہو جائے کہ رب بھی ناراض ہو جائے اور بندے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائے۔ آپ کی زبان، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا قدم اللہ کا دیا ہوا کوئی عضو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے مخلوق کو پریشانی ہو، اس لیے کہ اگر مخلوق کو پریشانی ہوئی تو خالق ناراض ہو جائے گا، اور اگر خالق ناراض ہو جائے گا نا تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اور آخرت کی بربادی کے بارے میں آپ کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا۔ دوستو، لوگوں سے اپنی معافی تلافی کر لیجئے، اللہ سے بھی اپنی معافی تلافی کر لیجئے، لوگوں کے حقوق دبائے اس کو دینے کی کوشش کیجئے گا، اللہ کے جو حقوق ہے حتی الامکان اس بات کی کوشش کیجئے کہ اس کو ادا کرنے والے بن جائے، اور اگر پاسبل نہ ہو تو اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، یہاں آ کر آپ سچے دل سے توبہ کرنے کا اہتمام کیجئے، رب راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم بات ان دنوں میں جو ہوتی ہے وہ قربانی کی ہوتی ہے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اتنا اپنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو اس کی زندگی کے اندر اس کو پیش آتی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض وہی علم ہے جو اس کی زندگی میں اس کو پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کی لائن کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہے، نماز کا فرض ہے، زکوٰۃ کا فرض ہے، حج کا فرض ہے، رمضان کا روزے رکھنا ہے فرض ہے۔ اگر آپ کسی سفر میں جاتے ہیں تو سفر کی لائن کا دن حاصل کرنا آپ کے لیے فرض ہے۔ میرے بھائیوں، جو چیز آپ کو زندگی میں پیش آنے والی ہے اس چیز کو حاصل کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم جیسے مولوی ملا لوگ ہی علم کو حاصل کریں، یہ چیز یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا اہم شعبہ ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کے دن آنے والے ہیں، کئی ایسے لوگ ہوں گے ان کو یہ پتہ ہی نہیں قربانی کس پر واجب ہے، کس پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ انسان جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے، اس بندے کے اوپر تو قربانی آتی ہی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس گھر ہے اپنی ضرورت کا، اس کے علاوہ اور گھر ہے
چاہے وہ اس کی استعمال سے زیادہ ہے وہ گھر، اس کے پاس پلاٹ ہے گھر بنانے کے لیے، دوسرا ایک پلاٹ ہے جو استعمال سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اگر وہ نصاب کے مالک تک نصاب کی ملکیت تک پہنچ جائے گی. آپ نصاب کی ملکیت آپ جانتے ہیں کہ 52 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اس کی جو آج کل ملکیت بنتی ہے، اس کے جو پیسے بنتے ہیں، اگر وہ آج کے زمانے میں میرے اور آپ کے گھروں میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہے. میرے اور آپ کے کچن میں جو چیز ہے، اس کچن میں ہونے برتن کے علاوہ جتنے بھی برتن ہیں سال میں شاید ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، اس کو ضرورت سے زیادہ تصور کیا جائے گا، اس کو گنا جائے گا. میرے بھائیوں، کپڑے ہیں میرے پاس، کپڑوں کی ضرورت، اگر آپ روزانہ کپڑے بدلتے ہیں تب بھی کپڑوں کی ضرورت 7 جوڑی سے پوری ہو جائے گی، 8 جوڑی سے پوری ہو جائے گی. چلو 10 جوڑ مان لیجیے اگر آپ دن میں 2 مرتبہ بدلنے والے لوگ ہو اور بہت صاف صفائی کا آپ اہتمام رکھتے ہو، 10 جوڑ کا آپ وہ کر لیجئے. لیکن پھر بھی آپ ہی کی اس مسجد میں کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے کپڑوں کی تعداد 20 جوڑے ہوں گے. ہماری عورتوں کا آپ خیال جانتے ہیں آپ حالت. عورتوں کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کپڑے کی جو کباڑ اور تجوری ہوتی ہے اس میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. یہی مسئلہ ہے آج کل. جب بھی شادی کا موقع ہوتا ہے کہ ہم کیا پہنیں گے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عورتوں کے پاس کپڑے ہی اتنے ہوتے ہیں کہ شاید اسی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. تو ضروریات سے زیادہ جتنی بھی چیزیں اس کے اوپر بھی آتی ہے. تو آپ پوچھیے میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد اس مختصر وقت میں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی حالات کو کسی اچھے عالم سے پوچھیے. یہ مدرسہ ہے، 20 یہاں مفتی ہے، 20 عالم ہے، آپ کسی کو بھی پوچھیں گے آپ کی انشاءاللہ صحیح رہنمائی کریں گے. آپ جس محلے میں رہتے ہیں وہاں کے امام کو پوچھیے، لیکن قربانی کے مسائل کو پوچھنے کے بعد قربانی کرنے کا اہتمام کیجیے. اور سب سے بڑی بات یہ میرے بھائیوں، اگر قربانی نہیں کرو گے تو اس سے بڑی وعید آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی گئی. من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کی طاقت رکھتے ہو اور پھر بھی قربانی کا اہتمام نہیں کرتے ہو تو ایسے مسلمانوں کو عیدگاہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے جو قربانی نہ کرے. میرے بھائیوں، آپ تاریخ، آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، احادیث کو کھنگال ڈالیے. آپ کو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے ترک اور چھوڑنے کے اوپر ایسی وعید نہیں ملے گی کہ اگر بندہ ایسا کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. لیکن اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مسلمانوں کو عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس کو بھی سامنے رکھیے اور اللہ کے رسول کی اس فضیلت کو بھی سامنے رکھیے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے بقدر اللہ رب العزت اس کو نیکیوں سے نوازتا ہے. آج ہم اور آپ افراد و تفرید کے شکار ہیں. قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی دکھاوا، ایک چیز 30,000 سے پوری ہو رہی ہے اس کو 1 لاکھ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں محلے میں نام کمانے کے لیے. اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو قربانی واجب بھی ہو گئی ہے پھر بھی اس کو کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں، یہ بورڈ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے سستا حصہ 1000 کا 800 1200 کا کہاں ہے وہاں لکھانے کا اہتمام کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بھی اچھا نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ رہے. حتی الامکان اس بات کی کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے محلے کے اندر آپ قربانی کرو تاکہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ضرورت مندوں کو اور خود بھی قربانی کا گوشت کھا سکو. اور یہ دکھاوا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ آخر اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے قربانی کو. یہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر چیز کو سمجھنا یہ ضروری بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرے بھائیوں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور یہی اصل ایمان ہے میرے بھائیوں، یہی اصل توحید ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو خون کی ضرورت نہیں. پھر اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ تمہارے دلوں کی حالت کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب تم کو یہ قربانی کا فلسفہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا کہنا مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بس بات ختم ہو گئی.
اس لیے میرے بھائیوں، جب کوئی مسلمان بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہے نا تو شیطان اپنی ہار مان لیتا ہے کہ اب یہاں کچھ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اس نے رب کو بغیر دلیل کے مانا ہے۔ اور محبت کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم مقام یہ ہے کہ محبتوں کے اندر دلیلیں پیش نہیں کی جائے بلکہ دل سے کسی کو مانا جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے میرے بھائیوں، اس قربانی کو کرنے کا اہتمام کیجئے۔ اور گھر کے اندر آپ کی وائف، اگر آپ کے وائف کا نصاب ہے تو اس کے الگ قربانی ہے، آپ کے اوپر الگ قربانی ہے۔ ہمارے اندر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بکرا خرید لیتے ہیں گھر میں اور ایک ہی بکرے کی طرف سے پورے گھر کی قربانی کر ڈالتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کا بچہ کما رہا ہے اور اس کی ملکیت الگ ہے تو اس کے اوپر قربانی آئے گی۔ اس کی وائف کے پاس اگر زکوٰۃ کا نصاب کا مالک ملکیت ہے تو اس کی الگ قربانی آئے گی، آپ کی الگ، آپ کی وائف کی الگ۔ بہت ممکن ہے ایک گھر کے اندر 6 قربانیاں ہو۔ ہاں اگر بڑا جانور ہے تو آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہی بکرا خرید لو اور 7 کی طرف سے کر جاؤ، میرے بھائیو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا اور تمام کی طرف سے قربانی کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اور پھر آخری بات یہی کہ دکھاوا نہ کیجیے، دکھاوا نہ کیجیے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں قربانی کے موقع کے اوپر کہ قربانی کے جانوروں کے اوپر خرچ کیجیے، محبت سے پیش آئیے، اس سے پیار بھی کیجیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے گھروں کے اندر بچوں کو ہم 10 روپے کا ویفر دلانے کے لیے لڑ رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو ڈرائی فروٹ کھلا رہے ہیں۔ عقل مندی کی بات نہیں ہے دوستو۔ یہ جانور چارہ کھاتا ہے، آپ کبھی کبھی اس کو اچھا بھی کھلائیے، بسکٹ بھی کھلائیے اور بھی کچھ اچھا کھلائیے، لیکن دکھاوا کرنے کے لیے ایسا نہ کیجیے گا۔ اور وہ حدیث کہ ہم اس لیے اس کو اچھا کھلاتے ہیں کہ ہمارا جانور بہت موٹا تازہ ہو جاوے اور پھر پل صراط کے موقع پر جب ہم جائیں گے تو سواری کے اندر آسانی ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے میرے بھائیوں کہ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ اپنی قربانی کے جانوروں کو بہت موٹا تازہ کرو تاکہ کل پل صراط کے موقع کے اوپر بہت موٹی تازی سواری ہوگی تو ہم بہت آسانی سے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کہا ہے۔ جس نے بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے، اور جس نے بھی اللہ کے رسول کی طرف نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور دوسری آخری بات کہ اگر وہ موٹا تازہ جانور ہو گیا، پل صراط کا راستہ ایسے بھی تلوار سے زیادہ تیز ہے، چل بھی نہیں پائے گا وہ تو وہ خود بھی گرے گا اور اپنوں کو بھی لے کے گرائے گا۔ تو اس عقیدے کے ساتھ آپ قربانی کے جانوروں کی تعظیم نہ کیجیے گا، اس کی اہتمام کیجیے، اچھا کھلائیے، اچھا پلائیے، اپنے اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، خود بھی اچھے رہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔